کیا کروں؟ نہیں جو ہے دماغ میں بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے قرآن کا ایک حصہ درس قرآن کے لیا ہے. وہ ہے سورہ یوسف. سورہ یوسف جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری بیان کی گئی ہے، جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، یعنی اسرائیلی پیغمبر تھے وہ. تو ان کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآن میں، اس کو کہا گیا احسن القصص، یعنی بیسٹ اسٹوری. بیسٹ اسٹوری. تو آج میں اسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. قرآن میں صرف ایک بہت سے قصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ ٹائٹل بیسٹ اسٹوری کا ٹائٹل صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پلاننگ، پولیٹیکل مینجمنٹ کی بہترین اسٹوری ہے. عجیب بات ہے کہ شاید پوری تاریخ میں اس پولیٹیکل مینجمنٹ کے راز کو دریافت نہیں کیا، نہیں استعمال بھی نہیں کیا. پولیٹیکل مینجمنٹ. مسلمانوں نے جتنی بھی سیاستیں چلائی ہیں، کسی بھی سیاست میں اس سے سبق نہیں لیا انہوں نے. حالانکہ سیاست کا بہترین میتھڈ بتایا گیا ہے، بہترین ورکیبل میتھڈ. تو دیکھیے، یہ بات آپ کو قرآن کی سورہ یوسف کی آیت سے غور کرنے سے معلوم ہوگی کہ قرآن میں اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت یوسف جو تھے وہ ایک بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، جس کو ہکساس کہا جاتا ہے. تو بادشاہ کے یہاں وہ پہنچے، اس کے محل میں رہنا شروع کیا، اور انہوں نے ایک بہترین پولیٹیکل مینجمنٹ کا بہترین طریقہ بتایا، اگرچہ کسی نے اسے سبق نہیں لیا. وہ کیا ہے؟ وہ عجیب بات ہے کہ ہماری تصویروں میں وہ مشہور موجود ہے. وہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ وہ آیت کیا ہے؟ وہ
ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان شاء اللہ. یعنی یوسف، وہ قصہ میں پورا قصہ نہیں بیان کروں گا، وہ آپ تصویر میں پڑھیے. یعنی یوسف جو تھے دین ملک کے مطابق اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف نے اس طرح مینج کیا کہ ان کے بھائی ان کے پاس آ گئے. تو یہ قصہ میں نے اپنے تذکرہ القرآن میں بیان کیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس وقت میں بہت ہی شارٹ میں اس کا جسٹ بتاؤں گا. قرآن کی آیت یہ ہے ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان شاء اللہ. تو مشیت دی ان جوائن پلاننگ کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے سکے. وہ یہ کہ مصر کا بادشاہ جو تھا حضرت یوسف سے بہت متاثر ہو گیا اور ان کو اپنے مال رکھ لیا. تو ایک موقع پر بادشاہ بہت خوش ہوا. اس وقت حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ اپنی حکومت کے انتظام میں صبر کر دو. حکومت نہیں، انتظام. تو بادشاہ نے وہ مینجمنٹ اس کے حوالے کر دیا دوسرے کو. دیکھیے وہ کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت یوسف کو محل میں رہنے کا موقع ملا اور حکومت کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع ملا. وہ یہ کہ بادشاہ جو تھا اس نے آفر دیا جس کو دوسرے نے قبول کر لیا. وہ آفر یہ تھا، اس کے الفاظ یہ ہیں بائبل میں کہ حضرت یوسف سے کئی صورتیں ایسی تھیں جہاں وہ ٹکراؤ کر سکتے تھے. بس بادشاہ شراب پیتا تھا اور شراب کے معاملے میں حضرت یوسف نے بادشاہ سے ٹکراؤ نہیں کیا. بادشاہ نے جو آفر دیا تھا وہ تھا سلطنت کے ایڈمنسٹریشن کا. اس میں یہ کہا تھا کہ تخت میرے پاس رہے گا. یعنی حکومت میرے پاس رہے گی. تو آج کل کے زمانے میں ہمارے لیڈروں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے برعکس ہے. انہوں نے چاہا کہ حکومت قبضہ کر ڈائریکٹ. وہ اس پر راضی نہیں ہوئے کہ بادشاہ کو کوئی حصہ دیا جائے. اب یہ میں اس وقت زیادہ نہیں بتا سکتا، یا آپ میری
قرآن میں پڑھ لیجیے. اس حکمت کا نتیجہ ہوا کہ حضرت یوسف بادشاہ کی انتظام سلطنت پر فائز ہو گئے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ حکمت، یہ حکیمانہ سیاست مسلمانوں نے کبھی استعمال نہیں کی. انہیں اسے لڑتے پھرتے رہے. اخوان مسلمین جو ہے اس کے لیڈر تھے سید قطب، وہ لڑتے رہے. سید ابراہیم مودی پاکستان میں لڑتے رہے. اسی قسم کی اپرچونیٹی جماعت اسلامی ہند پاکستان کو اور مصر میں حاصل تھی، لیکن کبھی بھی اس کو اویل نہیں کیا ان لوگوں نے. یعنی اگرچہ انہوں نے تفسیریں لکھی، لیکن تفسیریں لکھنے کے باوجود وہ اس تفسیری رہنمائی سے بے خبر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں قصے کی طرف جاؤں گا، صرف اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ بنا کر کے آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ سوال جواب کریں. جو سوال بھی آپ کے ذہن میں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اسی قصے پر مبنی ہو. کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. مولانا صاحب، یہ جو بائبل میں جینیسس میں آیا ہے، یہ میں پڑھ دے رہی ہوں یہاں پر. تو بادشاہ نے کہا، آئی ہیئر بائی پٹ یو ان چارج آف دا ہول لینڈ آف ایجپٹ، اونلی ان دا تھرون ول آئی بی گریٹر دین یو. تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ یہ اتنی بڑی حکمت جو ایک پیغمبر کی لائف سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، تو اس پر کبھی غور نہیں کیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا یہ ہائی وزڈم. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں دوسرے پیغمبروں کے ریفرنس سے کسی بات کو پکڑ نہیں پاتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تبھی وہ اس کو مانیں گے. اس کہانی کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اس لیے اس کو اویل بھی نہیں کیا. اس کہانی میں جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ بادشاہ نے ان کو آفر دے دیا اپنی سلطنت کے انتظام کا. اسی ساتھ یہ کہا کہ اونلی ان ریگارڈ تھرون یو ول گیٹ دین مائی سیلف. تو تخت سلطنت اسی کے پاس اپنے ہی پاس رکھا ہوتا، لیکن جو انتظام سلطنت تھا بیسیکلی وہ تھا ایگریکلچر کا انتظام. اس وقت جو اکانمی ہوا کرتی تھی وہ ایگریکلچر پر بیس کرتی تھی. تو مصر کا بہت ہی زرخیز علاقہ تھا جہاں اس کی حکومت تھی. تو اس کا انتظام
حدیثوں کے حوالے کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ حکومت پر تو کوئی حق نہیں ہوگا، صرف انتظام سلطنت، بلکہ زرعی ڈپارٹمنٹ تو انتظام میں رہے گا. جس کا نتیجہ یہ ہو کہ اس زمانے میں سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ میں زراعت ہوتی تھی، اب تو ایسا نہیں ہے. تو زراعت ان کے ہاتھ میں آنے کا معنی تھا پورے مصر میں ان کی دبدبہ قائم ہو جانا. تو میں سوچتا ہوں کہ جن مسلمانوں نے یہ کیا ہے، قرآن کی تصویریں کی ہیں، ان کے اندر کریٹو تھنکنگ نہیں تھی، چاہے سید قطب ہوں یا سید ابوالفضل مودودی ہوں، کریٹو تھنکنگ ان کے اندر نہیں تھی. اب دیکھیے مصر میں سید قطب سے اور جمال عبد الناصر سے ٹکراؤ ہوئے اسی نوید کو پر. تو اسے سوری پہ چڑھا دیا، اس لیے کہ وہ سید قطب کی اسکیم یہ تھی کہ وہ حکومت کا ہے چھین لیں اس سے، ناصر سے. تو آپ سمجھ لیں کبھی بھی کوئی اپنی حکومت کو دوسرے کا حوالہ نہیں کرے گا. تو اس ٹکراؤ میں سید قطب اور جمال عبد الناصر سے ٹکراؤ ہوا، اور اس میں ساری جیت جو ہے ناصر کو ہوئی. یہی معاملہ ہوا پاکستان میں. اس زمانے میں وہاں پر صدر ایوب تھے، تو صدر ایوب نے آفر دیا ابوالفضل مودودی کو کہ ہم ایک انیشل یونیورسٹی بناتے ہیں، یعنی ان کو وزیر تعلیم بنا دیا جائے. وزیر تعلیم اور سارے ملک کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ان کے حوالے. لیکن سید قطب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. نہیں، ایک ہی قسم کی وہ تھی. سید قطب کو آفر ہوا تھا مصر میں، ابوالفضل مودودی کو آفر ہوا تھا پاکستان میں. یعنی پورا انتظام، یعنی پورا انتظام تعلیم کا وہ ان کو مل رہا تھا. مگر نہ ابوالفضل مودودی نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور نہ سید قطب نے ایکسیپٹ کیا. نتیجہ ہے کہ دونوں کی کہانی ناکامی کی داستان بن کر رہ گئی. تو اس پر میں زیادہ نہیں بولوں گا. آپ حضرات کو اجازت ہے کہ آپ سوال کریں اسی قصے پر یا باہر. کوئی ضروری نہیں کہ آپ سورہ یوسف پر سوال کریں، آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. مولانا صاحب ڈاکٹر اسلم خان سہارنپور سے ایک کمنٹ بھیجا ہے. مولانا, you have taught us that Islam is a religion of peace and patience in the full sense. Peace and patience is no doubt the base of religion.
That is why God says in the Quran, As-sulhu khair, chapter 4, verse 128. That is, کاغذ کیا سوال ہے؟ یہ سوال نہیں ہے، کمنٹ ہے اچھا، کہ آپ نے جو پیس اور اسپریچولیٹی کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو ایکسپلین کیا، اس کی امپورٹینس، تو صرف آپ ہی نے، یو آر دا اونلی پرسن ہو ہیو کلیئرڈ دا امیج آف اسلام. انہوں نے حوالہ دیا ہے قرآن کی چیپٹر 4 ورس 128، الصلح خیر، دیٹ از ریکنسیلیشن از دی بیسٹ. ڈاکٹر اسلم خان نے یہ کمنٹ تھا. مولانا اقبال عمری صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے. حضرت یوسف کے قصے کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے؟ حضرت یوسف کے قصے کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے، اس لیے کہ حضرت یوسف بغیر ٹکائے ہوئے، یعنی کنفرنٹیشن کی پالیسی نہیں اختیار کی انہوں نے، اور عملاً آپ کو پوری مصر میں وہاں کے نظام کو چلانے کا حق مل گیا، بغیر سے کہ ان کے پاس حکومت کو تخت ہو، نہ کوئی فوج ہو. تو نان کنفرنٹیشن، بغیر نظائی کے حکومت کے موقع پر قبضہ ہو جانا، اس کی مثال یہ ہے. کوئی جانتا ہی نہیں کہ نظارہ نہ کی جائے اور حکومت کے موقع حاصل ہو جائیں، کوئی جانتے ہی نہیں، پوری تاریخ میں نہیں. تو حضرت یوسف ایک انوکھا مثال بن گئے کہ آپ ایک حکومت پر اس کی بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں اور حکومت کا نظام چلائیں، حالانکہ ان میں کبھی کوئی ٹکراؤ نہ کیا ہو، بغیر ٹکراؤ. یہ راز کو جانتا نہیں آج بھی، نہ پہلے جانتا تھا نہ آج جانتا. اسی لیے مسلمانوں کی تاریخ پولیٹیکل محرومی کی تاریخ ہے، پولیٹیکل یافت کی تاریخ نہیں ہے. مسلمانوں کی تاریخ اس زمانے میں پولیٹیکل گین کی تاریخ نہیں ہے، ہسٹوری آف گین کی تاریخ نہیں ہے، پولیٹیکل لوز کی تاریخ ہے. اس کو مسلمانوں کی تاریخ پولیٹیکل گین کی تاریخ نہیں بلکہ پولیٹیکل لاس کی تاریخ ہے. مولانا صاحب ایک سوال ہے شجیحہ فیاض کا کہ قلب سلیم اور قلب منیب کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ کیسے حاصل کریں؟ کیسے؟ قلب سلیم اور قلب منیب کیا ہے؟ اچھا، یہ اسٹیٹ کیسے حاصل کریں؟ آج کل زبان میں اگر یہ میں کہوں تو یہ نام ہے پازیٹیو تھنکنگ کا. آج کل کی زبان میں پازیٹیو تھنکنگ کی یہ سب سیاست ہوتے ہیں. بار بار ہمیشہ میں اسے زور دیتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اب سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ نگیٹو سوچ کو ختم کریں اور پازیٹیو تھنکنگ اپنے اندر پیدا کریں، تو سب کچھ مل جائے گا ان کو، جہاں بھی ہو دنیا کے کسی ملک میں. پازیٹیو تھنکنگ از دا اونلی کی ٹو سکسیس.
بھائی اس کو ٹک کر دو، پی لیجیے. ٹک کر دو. نہیں ذرا سی ہے، پی لیجیے. ہاں؟ پی لیجیے. نہیں آخر میں پیوں گا ابھی نہیں ابھی پی نہیں لیجیے. بھائی آخر میں پیوں گا. ٹک کر دو، ٹک کر رکھو. مولانا صاحب، عمران خان نے پاکستان سے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از فری ول، کہ ایوری تھنگ از ریٹن ان لوح محفوظ اینڈ اٹ از آلسو مینشنڈ ان دا قرآن. ان کا سوال بہت کلیئر نہیں ہے، شاید وہ فری ول کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو عمران خان وہ جو وہاں پر لیڈر ہے کہ کوئی اور؟ نہیں، کوئی ہمارے ویور ہیں. اچھا، ہاں ان کے سوال کو اب پھر سے بتائیے اپنی زبان میں. وہ کہہ رہے ہیں، وہ جاننا چاہ رہے ہیں فری ول کے بارے میں، کیونکہ فری ول جو ہے کہہ رہے ہیں کہ لوح محفوظ میں تقدیر لکھی ہوئی ہے. کلیئر نہیں ان کا سوال. مائی کوشچن ٹو مولانا از اباؤٹ فری ول. اف ایوری تھنگ از ریٹن ان لوح محفوظ اینڈ اٹ از آلسو مینشنڈ ان دا قرآن، ایوری ون گیٹس واٹ ہی سیکس. پھر چھوڑیے اس کو، پھر سے ریرائٹ کر دیں، پھر سے لکھ کر اس کو اگلے پروگرام میں رکھیں. مولانا ریاض بھٹ صاحب نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا صاحب السلام علیکم، ایز پر ٹوڈیز لیکچر description, is it not correct that in every age the starting point for communities cannot be the same? Hence it is up to leaders of community to look for that starting point and lead community on that path. انہوں نے بنگلور سے یہ سوال کیا ہے. سوال کیا ہے وہ کلیئر کیے. سوال ایسا لگ رہا ہے کمنٹ ہے، کیونکہ ہر کمیونٹی کے لیے کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور وہ اس اسٹارٹنگ پوائنٹ کو لیڈرز کو ڈسکور کرنا چاہیے. صحیح ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹکراؤ کے بغیر پلاننگ، ٹکراؤ وداؤٹ پولیٹیکل مینجمنٹ وداؤٹ ٹکراؤ. آج میری گلا ٹھیک نہیں ہے. گرم ہے دیکھو. بتائیے، سوال بتائیے. فرحان رضا نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا صاحب جس عمر سے آپ کو گاڈ ریئلائزیشن ہوا اس وقت سے آج تک آپ کو اس سفر میں ثابت قدمی کیسے حاصل رہی؟ میں نے گاڈ کو گاڑی سے مانگا، خود گاڈ سے کہا کہ بتاؤ میں کیسے پاؤں تم کو. یہ راز ہے. یہ بہت مشکل راستہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا.
وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ اس میں ثابت قدم کیسے رہے؟ دیکھیے، جو اللہ کے خود اللہ سے سوال کرے گا تو اللہ ضرور اس کا جواب دے گا. حضرت مسیح نے کہا تھا کہ اللہ سے جو مانگو تو ملے گا تم کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کون ہے جس کا باپ اس کے اپنے باپ سے مچھلی مانگے، سانپ رکھ دے اس کے ہاتھ میں. لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اپنے مفاد، اپنے انٹرسٹ. میں نے اللہ سے خود اللہ ہی کو مانگا، اللہ سے خود اللہ کو مانگا. یہ فرق ہے. مولانا صاحب، ڈاکٹر رجت ملہوترا نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا واٹ از دا ڈیفینیشن آف پریکٹیکل وزڈم اینڈ ہاؤ کین وی اچیو اٹ؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور بہت خصوصی سے ہمارے لیڈروں کو سب کے سب فیل ہو گئے. اس پر میں نے بہت لکھا ہے، ہوائی کتابیں پڑھی. میں خاص میں نے اپنی کتابوں میں سب سے زیادہ پریکٹیکل وزڈم پہ لکھا ہے. پریکٹیکل وزڈم میرا سب سے بڑا سبجیکٹ رہا ہے. ایک کتاب ہے قرآنک وزڈم، وہ پوری کی پوری اسی پر ہے. بیچ میں بنتا نہیں، بیچ میں نہیں پیا. ٹھیک رہے گا، بیچ میں جب بھی تو پی لیجیے، پی لیجیے. اور کیا ہے؟ مولانا صاحب، ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے آپ سے پوچھا ہے، فرام پرافٹ جوزف's example we are given the principle of non-confrontation with government to be able to avail all opportunities in the non-political spheres. Why are political activities continuing in the Muslim world then? کیا سوال ہے؟ کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اگزامپل ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نان کنفرنٹیشن کا پرنسپل، لیکن اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں نان پولیٹیکل فیلڈ میں، لیکن مسلمان ہر جگہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں. ناکام طور پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں لگائے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں کچھ ملتا نہیں.
یہ اورنگزیب کے زمانے سے اب تک. تو دیکھیے حضرت یوسف نے جو پولیٹیکل پلاننگ بتائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو ہے give me your cloak also. کیا ہے وہ if someone asks your کلوک والا ابھی فرا تھا وہ فوراً نکال دیتے ہو. نہیں، وہ ابھی مل جائے گا، اس میں نکال دیتی ہوں. Give him your cloak also. یہ ہے چیپٹر لیوک میں ہے. اف سم ون ٹیکس یور کوٹ ڈونٹ ود ہولڈ یور شرٹ آئدر. گیو ٹو ایوری ون ہو آسکس یو. اینڈ وین اے مین ہیز ٹیکن واٹ بلانگس ٹو یو ڈونٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے شرٹ مانگا شرٹ تو ان کو کوٹ بھی دے دو. یہ مطلب اس کا ایگزیکٹ ورڈنگ نے نقل کی ہے. ایگزیکٹ ورڈنگ میں نقل کی ہے اپنی کتاب میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے تمہارا شرٹ مانگے شرٹ تو تم اپنا کوٹ بھی اس کو اتار کے دے دو. اس پالیسی نے جو کامیابی ہوئی ہیں کرسچن کمیونٹی کو وہ اسی پالیسی کی وجہ سے ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب مسولینی کے زمانے میں جب ان سے پوپڈم کو چھینا انہوں نے تو پوپڈم بھی دے دیا اور وہ بھی دے دیا. آج جو ہے پوپڈم وہ نام بدل کر کے ہے، وہ ہے کیا روم میں جو ہے ویٹیکن. وہ اس راضی ہو گئے کہ پوپڈم کا نام ویٹیکن ہو. اتنی زبردست کامیابی ہوئی. مسلمان پہ راضی نہیں ہوئے کیونکہ وزڈم مسلمانوں کے یہاں ہے نہیں. یہ جھگڑا اس کا تھا کہ کرسچن کمیونٹی بنی ہوئی تھی اٹلی کی حاکم یعنی پوپ جو تھا اس کا وہاں پہ محل تھا. میں نے دیکھا ہے اس کو پوپ پیلس. تو انہوں نے اس کو پوپ پیلس بھی دے دیا، جو کچھ مانگا سب دے دیا اور ویٹیکن لے لیا ان سے. آج ویٹیکن کے ذریعے وہ ساری پلاننگ کرتے ہیں. اور کیا ہے؟ بمبئی سے محبوب بھائی پوچھتے ہیں، مولانا مسلمان اس قدر حکومت سے کیوں آبسیسڈ ہیں؟ وہ اصل دین سمجھتے نہیں.
مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں کہ ان کی سوچ اسلامی سوچ بن جائے؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پولیٹیکل تھنکنگ کو بدلا جائے. مسلمانوں کی جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے، اس کو خلافت کہتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. ان کو بدلا جائے اور ان سے کچھ ڈیمانڈ نہ کی جائے. کچھ ڈیمانڈ نہیں، بغیر ڈیمانڈ کے بھی بدلا جائے. جب تک مسلمانوں کی پولیٹیکل تھنکنگ نہیں بدلے گی، مسلمانوں کا کوئی فیوچر نہیں. مولانا صاحب، نودیپ کپور نے پوچھا ہے، واٹ شوڈ ون ڈو وین ونس ایکشنز آر ناٹ گیٹنگ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس؟ کیا بتاؤں؟ جب ہمارے ایکشنز کا ڈیزائرڈ ریزلٹ نہ مل رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ ری پلاننگ اسی پر سر پٹک رہے ہیں. یہ نہیں، ری پلاننگ کا ورڈ ہی مسلمانوں کی ڈکشنری میں نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر سفینہ تبسم نے ایک کمنٹ بھیجا ہے، مولانا صاحب، دس اسٹوری از فل آف پریکٹیکل وزڈم. Although I am a non-problem person, I was really unaware of this. Jazakallah مولانا. ماشاء اللہ. تبسم صدیقہ. دیکھیے، ایک لفظ میں کہوں گا، ایک ہے پولیٹیکل ایکٹیویزم، ایک ہے پولیٹیکل مینجمنٹ. پولیٹیکل ایکٹیویزم ہمیشہ ناکام ہوگی، لیکن پولیٹیکل وزڈم ہمیشہ کامیاب ہوگی. مولانا صاحب، تبسم صدیقہ نے کہا ہے آپ سے کہ مولانا صاحب، آج کے اس دور میں جب کچھ مسلمانوں کی غلطیوں کو سارے ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، تو ایسے میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بلیم پوری مسلم کمیونٹی کو دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیے. آپ خود دیکھیے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ کہ کمیونٹی کے کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، لیکن پوری کمیونٹی کو بلیم دیا جاتا ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے. آپ شکایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایکسیپٹ کیجیے کہ ہم نے ایسی غلطی کی جس سے ہمارا سارا امیج خراب ہو گئی. مسلمانوں کا پہلا کام ہے اپنی امیج کو بدلنا، اور اپنی امیج کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں. جو پیچھے ہٹے گا وہی آگے بڑھے گا. پیچھے ہٹے بغیر آگے بڑھنے کا راستہ نہیں کھلتا.
پیچھے ہٹے بغیر آگے بڑھنے کا راستہ نہیں کھلتا. ارشاد در ارشاد ناٹ کلیئر. وہ آپ سے پوچھتے ہیں those who have not reached the invitation of Islam will they enter paradise. جن لوگوں کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے کیا وہ جنت میں داخل ہوں گے؟ کیا سر ہے؟ جن لوگوں کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے کیا وہ جنت میں داخل ہوں گے؟ جنت کا تعلق نیت سے. نیت کا مطلب وہ سیکر ہونا چاہیے ان کو ضروری. نیت کی سطح پر آپ کیسے ہیں, انٹینشن کے لیول پر آپ کیسے ہیں, یہ دیکھا جائے گا. تب آپ نے پہلے کہا کہ ہر انسان کو سیکر ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر انسان کو اسلام کا پیغام پہنچ جائے لیکن اس کو سیکر ہونا چاہیے. تو اس پر ذرا سا سیکر ٹرو سینس میں, سیکر ٹرو سینس میں. کچھ لوگ کہتے ہیں صرف مورل ویلوز ہی کافی ہے جنت جب کے لیے. ٹرو سینس میں آدمی سیکر بنے گا تو ساری صفتیں آ جائیں گے اپنے آپ میں. ٹرو سیکر. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف مورل ویلوز جو ہیں وہی کافی ہیں آخرت کے کامیابی کے لیے. کیا؟ آخرت کی کامیابی کے لیے صرف مورل ویلوز ہی کافی ہیں. نہیں, بالکل نہیں. گاڈ کو ہدف کر کے کوئی پیراڈائز میں نہیں پہنچ سکتا. جو اس کا جو کریٹر ہے اسی کو آپ نہ مانیں تو کس لیے جنت کس لیے؟ مولانا صاحب عبدالعزیز نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ وائی اونلی ویری فیو پیپل ہیو ایکسیپٹیڈ دا میسج آف ٹروتھ ان ایوری ایج. یہ ساری دنیا میں ہوا ہے. یہ دنیا کی پوری تاریخ میں ایسے ہوا ہے. اس موضوع پر جس کو ڈیٹیل میں جاننا ہو تو وہ پرافٹ آف پیس کو پڑھا ہے. پرافٹ آف پیس. محمد عنایت اللہ لکھتے ہیں مولانا صاحب اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. عامر موری صاحب کا سوال آپ کے لیے ہے مولانا ہاؤ کین اے پرسن اسٹارٹ دا پروسیس آف گاڈ ریئلائزیشن. واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ کیا ہے سوال؟ گاڈ ریئلائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ آبجیکٹو تھنکنگ. آبجیکٹو تھنکنگ. Only objective thinker will reach to God Almighty. مولانا اقبال عمری لکھتے ہیں اللہ سے خود اللہ کو مانگنا یہ بہت ہی تھرلنگ جملہ ہے. مولانا میں نے زندگی میں پہلی بار جانا ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے. جزاک اللہ مولانا. ماشاء اللہ. ادریس قمر آپ سے پوچھتے ہیں
Maulana, what should we do on a daily basis in order to attain wisdom? وہی کلچر اختیار کیے جو شہد کے مکھی کا ہوتا ہے. وہ نیکٹر اس کا ٹارگیٹ ہے. اس کے لیے سارے باغ میں اڑتی ہے, جہاں نیکٹر ہوتا ہے وہیں اترتی ہے, اس کو لے لیتی ہے. ایک ہی اس کی منزل ہے, وکٹر. نہیں کیا لفظ ہے مجھے نہیں. نیکٹر. 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 NECTAR. عبدالعزیز نے آپ سے پوچھا ہے مولانا, راہ راست کی طرف بلانے والے لیڈرز عام لوگوں میں مقبول کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ان کے اندر ہمارے زمانے میں ماڈسٹی نہیں ہوتی. ماڈسٹی لیڈرز میں ماڈسٹی نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ من تواضع رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرتا ہے اسی کو اللہ اوپر اٹھاتا ہے. تو تواضع یا ماڈسٹی یہ پہلی شرط ہے. تو لیڈرز میں یہ کمی ہوتی ہے یا ان کے سامنے میں؟ لیڈر میں. ڈاکٹر اسلم خان کا ایک کمنٹ ہے, ڈیئر رجت, صلح حدیبیہ از اے گریٹ اینڈ آتھینٹک ایگزامپل آف پریکٹیکل وزڈم. صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. لیاز بھٹ صاحب بنگلور سے لکھتے ہیں, مولانا صاحب, you once said practical wisdom is looking for relevant amongst the irrelevant because nature gives them together in pack. So wisdom can be different at different situations, but crux should be killing controversy before it comes dispute. وہ آپ جو کہتے ہیں ریلیونس اور ارریلیونس کو الگ الگ کر دینا اور کنٹروورسی کو ایک دم ابتدائی میں ختم کر دینا, اس سے پہلے کہ وہ ڈسپیوٹ بن جائے. صحیح ہے. محمد بلال شفیع آپ سے پوچھتے ہیں, مولانا, when can a person or group understands and accepts defeat? What can help them decide this? I am asking this question because most Muslims and their organizations keep continuing with their efforts and rarely are able to change their track by accepting defeat at first. کیا مطلب ہے؟ مطلب لوگ جو ہیں, یا ایک انڈیویجول ہو یا گروپ, وہ اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں اور اسی جو اپنا ایک بار ایفرٹ کرتے ہیں اسی کو کرتے رہتے ہیں اور اپنی پلاننگ کو چینج نہیں کر پاتے ہیں. صحیح ہے, صحیح بات ہے. تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے. ایگو کو کل کرنا پڑتا ہے, وہ نہیں کر پاتے لوگ.
ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے آپ سے پوچھا ہے ایز اے پرسن شوڈ آئی اسٹینڈ فار واٹ از رائٹ اور آئی شوڈ بی ود دا کمیونٹی. کیا مطلب؟ میں جو اپنے سچے اصولوں کے ساتھ رہوں یا اپنی کمیونٹی کے ساتھ رہوں. دونوں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہے. استوتی ملہوترا نے لکھا ہے مولانا آئی ہیو انڈرسٹوڈ ٹوڈے دیٹ if one wants to progress then one has to take a step backward. This is excellent. صحیح، That one needs to introspect and accept mistakes. Only then a person will be able to move forward. صحیح بات ہے. مولانا صاحب اب سیشن ختم کریں گے. ٹھیک، بہت